بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا خواب علامہ اقبال کا ایک شاہکار ہے، ایک ماخوذ نظم ہے جس میں وہ ایک ایسی دکھی ماں جس کا نوجوان بچہ اس سے بچھڑ چکا ہے، اس کا درد، اس کے درد میں رونے کے بعد اپنے بچے سے خواب میں گفتگو اور بچے کے حالات کا بتانا ظاہر کیا ہے، جس میں وہ بچہ ماں سے فریاد کرتا ہے کہ تیرا رونا دھونا، تیرے آنسو میری شمع پر آ کر گرتے ہیں، جس کی وجہ سے میری شمع وہ جل نہیں پاتی اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں جو چہل قدمی ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو پاتا۔ فرماتے ہیں، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ یہ ایک سما باندھا ہے کہ میں سوئی تھی، دیکھا خواب میں، اور ایسا خواب جس سے میرا جو اضطراب اور بے چینی تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، اندھیرا ہے اور راہ نہیں مل رہی، ڈر سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بال بال کھڑا ہو گیا اور قدم اٹھنے سے محال ہو گئے۔ لیکن جب حوصلہ پا کے کچھ آگے بڑھی تو دیکھا کہ لڑکوں کی ایک قطار جا رہی ہے، لائن میں بچے جا رہے ہیں جنہوں نے زمرد کی طرح خوبصورت نفیس لباس پہنے ہوئے اور سب کے ہاتھوں میں دیے جل رہے ہیں۔ وہ چپ چاپ تھے، ایک دوسرے کے پیچھے قطار باندھ کر رواں دواں تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کو کہاں جا رہے تھے وہ اور کہاں کی منزل انہوں نے نظر میں رکھی تھی۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ پسر بیٹے کو کہتی ہے کہ اسی سوچ میں مجھے میرا بیٹا بھی نظر آ گیا کہ وہ بھی اس جماعت میں محو سفر ہے۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے پیچھے ہے اور تیز نہیں چل پا رہا، اور اس کے ہاتھوں کی شمع جو ہے وہ جل نہیں رہی۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔
میں نے گلہ کیا کہ بیٹے میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو ہمیں، میں تمہاری جدائی میں بے قرار ہوں، ہر روز اشکوں کے آنسوؤں کے ہار پروتی رہتی ہوں، تم نے ہماری ذرا بھی پرواہ نہ کی اور ہمیں چھوڑ دیا اور بے وفائی کی ہم سے۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ میرے اضطراب کو دیکھ کر بچے نے مجھے جواب دیا، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، گو کہ تجھے رلاتی ہے میری جدائی، لیکن اس میں میری کچھ بھلائی نہیں ہے کہ تیرا رونا دھونا میرے کسی کام نہیں آ رہا، تیرے اشکوں کے ہار میری بھلائی نہیں بلکہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ کچھ دیر یہ کہہ کر وہ چپ رہا اور پھر اس نے وہ جو شمع ہاتھ میں پکڑی تھی جو جل نہیں رہی تھی وہ دکھائی کہ ماں یہ دیکھو، تجھے پتا ہے اسے کیا ہو گیا ہے؟ سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ یعنی کہ ماں جی آپ ہی کے آنسوؤں کے سبب یہ دیا بجھ چکا ہے، آپ کے آنسو مجھے کچھ نہیں دے رہے۔ خدا کی عطا میرا دنیا میں آنا، خدا کی رضا میرا دنیا سے جانا، کہ ہر مصیبت اور ہر آفت اور ہر تکلیف اور ہر نعمت اس کا سورس، اس کا چشمہ خدا کی ذات اور اس کے فیصلے ہیں۔ وہ عطا کرتا ہے تو انسان کو اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جب وہ چھین لیتا ہے تو پھر انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو مجھ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ مانا کہ انسان اپنے نقصان پر غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ خدا کی رضا سے لڑے جھگڑے، بلکہ چونکہ خدا نعمتوں کو لانے والا بھی ہے، تب اس کا شکر بجا لانا بہتری ہے، اور جب وہ ان نعمتوں کو چھین لے، جب وہ ان نعمتوں کو اپنے پاس بلا لے، تب اس کی رضا میں اپنی رضا شامل کرنا، اسی میں عاقبت، اسی میں خیر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا مختلف قسم کے نقصانات سے، مختلف قسم کی آزمائشوں سے، بس ہم سب کو خدا ہی کی طرف آزمائش کے دوران دیکھنا چاہیے، اس کی عطا پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب وہ ہم سے کوئی پسندیدہ چیز چھینے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ انا للہ